بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ 5 مہینے تقریباً ہو گئے اس حکومت کو آئے، اور کارگزاری آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا، اور اب بھی میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس حکومت کا چلتے رہنا وہ کسی بھی صورت میں ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اگر میں 2-4 لائنوں میں ان کی کارگزاری کو سم اپ کروں تو ان 5 مہینوں میں اگر کچھ ہوا ہے تو وہ یہ کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو کہ منصب اقتدار پہ موجود ہیں، انہوں نے اربوں کھربوں روپے کی کرپشن اپنی ان کو دفن کر دیا ہے۔ یہ سب سے پہلا کام کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے خلاف کیسز بنانے شروع کیے، جھوٹے جعلی، اور پی ٹی آئی کے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں ان کو مسلسل ہراساں کرنے کا کام کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا عمل جو کیا گیا وہ ہے دھڑا دھڑ غیر ملکی دورے، جس میں کہ کافی زیادہ ممبرز ساتھ ہوتے ہیں، کیبنٹ کے لوگ، بڑے بڑے ڈیلیگیشنز، اور لگزوریس قسم کے ہوٹلوں میں ٹھہرنے کا کام کیا جاتا ہے۔ اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ ایک طرف ملک آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور اس کی شرائط دھڑا دھڑ مان رہے ہیں ہم لوگ، اسی کی وجہ سے مہنگائی آسمان پہ ہے، اور دوسری طرف خرچ ایسے ہیں کہ حکمران دائیں بائیں پھر رہے ہیں، دورے کر رہے ہیں اور پیسہ لٹا رہے ہیں۔ پھر ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہیں، کیونکہ جو تباہی ہے وہ اتنے بڑے پیمانے کی تھی کہ اس کو مینیج کرنے کے لیے بہت ڈیڈیکیشن کی ضرورت تھی، پیسے کی ضرورت تھی۔ آپ پوری دنیا سے پیسہ مانگ رہے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں، لیکن خود آپ قرضے لینے کے باوجود آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں اور پیسہ لٹاتے ہیں۔ اس وقت جو قوانین احتساب بیورو کے حساب سے بنائے گئے تھے، ان قوانین میں ترامیم جو کی گئیں اس حکومت نے جو آگے کیں، اس میں نیب ریفرنسز کے ملزمان کو بہت بڑا ریلیف ملا۔ متعدد اہم مقدمات ختم ہو گئے اور کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ وڈرا کر لیے گئے، واپس لے لیے گئے۔ نیب میں قوانین کی جو تبدیلی ہوئی، اس سے جو مستفید ہوئے لوگ، اس میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ان کے برخودار حمزہ شہباز، راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، اور اسی طرح تقریباً 50 کے قریب اور انہی موٹی سامیوں کے کرپشن کے ریفرنسز ہیں جو کہ احتساب عدالتوں سے واپس ہو گئے۔ جو ریفرنسز جو واپس ہوئے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ نیب سے 50 کروڑ روپے کا ریفرنس احتساب عدالتوں نے واپس کر دی۔ کوئی 50 کروڑ روپے تک کی لمٹ انہوں نے رکھتی تھی، اس میں جتنے بھی 50 کروڑ روپے کے اندر آئے کھائے پیے مال وہ سب واپس ہو گئے۔ اس میں جو بہت بڑا ایک ریفرنس تھا وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف، وہ رمضان شوگر مل کا تھا، وہ کیس بھی ختم ہو گیا۔ اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف جو کیس تھا اس میں یو ایس ایف فنڈ میں کرپشن کی گئی تھی، اس کا ریفرنس بھی ختم ہو گیا۔ راجہ پرویز اشرف کے خلاف رینٹل پاور کا کیس تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ آج ایک سیاہ دن، سوگ کا دن ہے
کہ حکمرانوں نے پہلے لوٹا ملک کو اور پھر اس کے بعد جو اپنی لوٹ مار کو قانونی کوریج دے کے تو آج اپنے ملک کو ایک طرح کا آپ کہہ لیجئے کہ ہم سب کا مذاق اڑایا کہ آپ جو جی چاہے کر لیں، ہمیں آپ نہیں پکڑ سکتے، ہم سے کوئی پیسے واپس نہیں لے سکتا۔ اب اس کارگزاری کو دیکھ کے آپ کیا کہیں کہ شاید کسی کو کوئی خدا خوفی ہو، وہ سوچے کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ اتنی بے رحمی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ اگلا احوال یہ ہے کہ وزیر اعظم پہلے تو برطانیہ جا رہے ہیں، برطانیہ میں 2 دن قیام ہوگا اور وہاں پہ وہ برطانوی حکومت کی دعوت ہے، یعنی کوئن کی جو فیونرل ہے اس کی تدفین، اس میں اس کی رسومات میں شرکت ہے، وہ پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ میاں نواز شریف سے بہت بڑے بڑے فیصلے کروائے جائیں گے ان سے، یعنی غیر آئینی طریقہ، جہاں فیصلے کیبنٹ کو کرنے چاہیے آپ ایک سزا یافتہ ایبسکانڈر کے ذریعے اس کو اختیار دیتے ہیں، اس سے فیصلے کروائیں گے۔ میری اطلاع کے مطابق عمران خان کو بھی کوئن کی فنرل کے لیے دعوت دی گئی تھی اور سننے میں آیا ہے کہ وہ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا رائل فیملی کے پرسنل فرینڈ کے طور پہ، لیکن عمران خان نے، جو میں نے سنا ہے اس کے مطابق، انہوں نے معذرت کی کہ ملک میں بہت بڑا سیلاب آیا ہوا ہے اور ہمیں یہاں پہ اس وقت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے ملک سے باہر میں نہیں جا سکوں گا۔ پرائم منسٹر نے اس کے بعد امریکہ بھی جانا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہ جو بہت بڑا ایک انٹوراج لے کے تو سمرقند گئے ہوئے تھے جہاں پہ میٹنگز وغیرہ ہوئیں، اس کی بھی تصاویر آئیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ایک نان سیریسنس سی نظر آتی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ ہمارے وزراء وہاں پہ کھیل تماشے کے لیے گئے تھے، کیونکہ جتنی میٹنگز ہیں ان کے اگر آپ تصاویر دیکھیں تو دوسرے ملکوں کے نمائندے وہ دھڑا دھڑ نوٹس بھی لے رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ اپنے آفس کے لیے یا فارن آفس کے لیے کام کر رہے ہیں، جس سے نظر آتی ہے ان کی سیریسنس کہ وہ آئندہ ان چیزوں کے اوپر فالو اپ ایکشن کرنے کے لیے وہ اپنے تحریری ریکارڈ وغیرہ رکھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ جو ہیں نہ ان کے ہاتھ میں کسی کے کاغذ نہ پینسل، اور وہ سب لگتا ہے کہ وہاں پہ غالباً چھٹی گزارنے گئے ہوئے ہیں۔ سو سیریسنس کا یہ عالم ہے۔ اسی طرح کا عمل آپ کو نظر آیا جب راجہ پرویز اشرف ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن لے کے کینیڈا گئے ہوئے تھے، تو وہاں پہ یہ پارلیمنٹری ڈیلیگیشن تھا، بجائے اس کے کہ اس کا کچھ فائدہ ہوتا، پتہ چلا کہ لوگ فیملیز کے ساتھ گئے ہوئے تھے اور وہاں جا کے سیر و تفریح کرتے رہے، مختلف جگہوں پہ سائٹ سینگ ہوتی رہی، دعوتیں ہوتی رہیں۔ سو یہ چیزیں تکلیف دہ ہیں کہ ایک طرف تو آپ قوم کا پیسہ لٹاتے ہیں، دوسری طرف اس لٹانے سے تھوڑا بہت بھی اگر فائدہ ہو جائے تو انسان کہے کہ چلیے آپ کا دورہ کسی کام آیا، وہ قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں جا کے تو چھٹیاں منائی جاتی ہیں۔ ابھی پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشن کے اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے جانا ہے امریکہ، اور اس کی جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہاں پہ بہت مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہرا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر جہاں ٹھہریں گے وہ غالباً وہاں پہ وزراء وغیرہ بھی ٹھہریں گے، $2000 روزانہ کا اس کا کرایہ ہے، جبکہ غالباً جو پرائم منسٹر جس سویٹ میں ٹھہریں گے اس کا $4000 روزانہ کا کرایہ ہے۔ یہ پارک حیات ہوٹل ہے جس کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، اور بلاول بھی خود وہاں پہ ہوں گے، یہ بھی ٹھہریں گے، اور ان کا جو کمرہ ہے وہ $3500 کا کمرہ ہے۔ قرضے ہم لیتے جا رہے ہیں، اور قرضے جو ہیں ان کو اڑانے کے لیے ہم نے یہ راستے اختیار کیے ہوئے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیوں یہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیا ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اگلے دن میں سن رہا تھا نجم سیٹھی صاحب کی ایک کلپ، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگی ووٹرز جو ہیں ان کو کرپشن سے کوئی، یعنی ان کے ذہن میں کرپشن کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ کرپشن سے قطعاً
کوئی ان کو نفرت نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن اگر ہے تو ہے، ہوتی رہے، کوئی اس میں برائی نہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کرپشن سے ان کو نفرت ہو یا یہ ان کو خیال ہو کہ ملک اپنا لٹتا ہے تو یہ کبھی بھی نواز شریف کو ووٹ نہ دیں۔ لیکن یہ نون لیگی ووٹ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کم از کم یہ احساس نہیں۔ اچھا، اب نون لیگیوں کو اگر احساس نہیں تو ملک کے باقی لوگوں کو احساس کرنا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہماری اکانومی ہے۔ قرضہ ہمارا بے پناہ بڑھ چکا ہے، ڈالر کی قیمت آسمان پہ چلی گئی، اسٹاک ایکسچینج بیٹھا ہوا ہے، اور ادھر کسی کو کوئی پرواہ اور فکر نہیں، سیر و تفریح ہو رہی ہے، دنیا میں ہر طرف جا رہے ہیں۔ یہ صورتحال بہت لمبے وقت تک کے لیے نہیں چل سکتی۔ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو آپ سوچئے کہ کیا رہ جائے گا پیچھے۔ ادھر حکمرانوں کی نان سیریسنس دیکھ کے تو کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ بہت آپ کہہ لیجیے کہ حب الوطنی سے کام نہیں کر رہا۔ آپ بینکوں کو دیکھ لیں، سٹے بازی ہو رہی ہے ڈالروں پہ، اور ڈالروں کی قیمت کہیں کی کہیں پہنچا دی۔ کوئی چیک کرنے والا نہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان موجود ہے لیکن وہ پوچھتا نہیں ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم خود اپنے ملک کے ساتھ اس طرح مخلص نہیں ہیں جس طرح کہ ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر خلوص کا حال یہی ہو کہ اپنے ہی گھر کو آپ لوٹ کے خوش ہوتے ہوں اور آپ اس پہ سمجھیں کہ آپ نے بہت کچھ کما لیا، تو گھر لٹ جائے گا تو پھر آپ کے اپنے پاس بھی چھت نہیں رہے گی۔ یہ وہ دکھ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں۔ میں انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک ایک دن گزرنا وہ ہمارے ملک کے لیے وبال جان ہے۔ یہ جتنی جلدی یہاں الیکشن ہو جائیں اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے اور کوئی مضبوط حکومت بنے جس کو ملک کے ساتھ ہمدردی ہو، جس کو جو ہمارے قرضوں کا اور ان چیزوں کے مسئلے کو سمجھے جو ہم آج بھگت رہے ہیں، تو شاید کوئی بہتری آ جائے اور ہم کچھ خوشحالی کی طرف چلے جائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔